نمازی دھوکہ نہیں دے سکتا، نمازی بےایمانی نہیں کر سکتا، نمازی ٹھگی نہیں مار سکتا، نمازی زنا نہیں کر سکتا، نمازی کی حلق سے شراب کے قطرے نہیں اتر سکتے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے کے باوجود ان گناہوں کو کر رہا ہے تو وہ دل کی تختی پہ لکھ لے کہ وہ نمازی نہیں ہے، وہ ایک تماشا کر رہا ہے، وہ بھی اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے متعلق پنجاب کے شاہی امام کا ایک بیان جو بہت ہی زبردست ہے کہ ہم لوگ سب نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہم لوگ نماز پڑھنے کے بدولت ہم لوگ سے گناہ نہیں چھوٹتا، اور اس طرح کی بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جسے ہم لوگ کو دل سے سوچنا چاہیے۔ اس بارے میں چلیے شاہی امام پنجاب کے ان کا بیان کی طرف دیکھتے ہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، غیر نمازیوں کی تو ابھی بات ہی نہیں کی۔ ابھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو نماز کے اندر بے ایمانی کرتے ہیں، نماز کے اندر خرافات کر رہے ہیں، نماز جن کی درست نہیں ہے، نماز کے اندر چوری کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، وہ آئے، انہوں نے نیت باندھی، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سلام پیش کیا، فرمایا دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ۔ پھر گئے، نماز پڑھی، پھر آئے، رسول اللہ نے پھر کہا دوبارہ پڑھو۔ دوسری بار پڑھی، پھر آئے، رسول اللہ نے پھر کہا دوبارہ پڑھو۔ تیسری بار پڑھ کے آئے، رسول اللہ نے پھر کہا چلو واپس، پھر نماز۔ بڑی عاجزی سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو آتی نہیں، کس طرح پڑھوں؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ اکبر کہہ کے جب تک قیام میں تسلی نہ ہو جائے دل کو۔ ہمارے ہاں تو دو تین طرح کے نمازی ہیں نا جی، ہمارے ملک میں دو تین طرح کے نمازی ہیں۔ ایک تو وہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، عید اور جمعے کی پڑھتے ہیں۔ میرے والد صاحب مرحوم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ہمیشہ بیٹھتا تھا، تو ایک صاحب آئے تو کہا حضرت نکاح پڑھوانا آپ سے ہی۔ تو نماز کے لیے بڑے سخت تھے، تو کہنے لگے پیارے تو نماز نہیں پڑھتا؟ فرمایا حضرت نہیں، میں تو عید کی عید آپ کے پیچھے ہی پڑھتا ہوں۔ میں عید کی نماز ہمیشہ آپ ہی کے پیچھے پڑھی، کسی اور کے پیچھے پڑھی نہیں آج تک۔ ہمارے یہاں ایک تو وہ طبقہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو آدھی پڑھتا ہے، آدھی۔ اب اس میں آدھی وہ نہیں کہ فرض پڑھے سنتیں پڑھی، نہیں، اس میں آدھی وہ ہے جو فجر گھر میں سوتے ہیں، ظہر عصر مغرب مسجدوں میں ہوتے ہیں، عشاء پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ آدھی پڑھتے ہیں، آدھی پڑھتے ہی نہیں۔ اور تیسرے وہ چور ڈاکو ہیں جو پڑھتے تو 5 وقت ہی ہیں لیکن ٹھنگیاں مار کے پھٹافٹ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جمعے میں بھی آپ دیکھا کریں اکثر مسجدوں میں کئی لوگ سب سے بعد میں جمعہ پڑھنے آئیں گے اور ان کو پہلے باہر نکلنے کی ہوگی کہ بھائی کسی طرح نکل لیں پھٹافٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی نمازیوں کو کہا قرآن پاک میں کہ اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے، ان کو پتہ ہی نہیں نماز پڑھنی کیسے۔ پہلی بات جو یہ کہی گئی کہ اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی متقی بن جائے۔ کیا بن جائے جی؟ چنگا بندہ بن جائے، اچھا انسان بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز کی ضرورت ہم پر اس لیے فرض کر دی کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بندے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ قیام کرتا ہے نا تو میں فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہوں کہ یہ دیکھو میرے بندے میرے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے کیا سمجھا کہ صرف نماز 2 رکعت کی چیز ہے؟ چند سجدے کر لینے کا نام نماز ہے؟ نہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیاری نماز تھی. آخری وقت میں بھی امت کو بار بار کہا دیکھو نماز نہ چھوڑ دینا. لیکن کیوں بار بار کہتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی. کیوں فرض کی گئی؟ کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے والے لوگ اچھے بن جائیں. اکثر میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں بھی اچھا آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اچھے کپڑے پہننا، اچھی سواری رکھنا، اچھا گھر بنانا، اچھا کاروبار کرنا، اچھی شکل ہو جانا، یہ اچھا نہیں ہوتا. جو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے. جو کاروبار میں حلال اور حرام کی تمیز باقی رکھتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے. جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھنے کے بعد زنا کا ارادہ نہ کرتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے. جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے. جو اپنے پڑوسی کے ساتھ بھائیوں کا تعلق رکھتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے. جو ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے. جن کی نیتوں میں دوگلا پن نہ ہو، جو سامنے کچھ ہو پیچھے کچھ ہو، وہ جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لے وہ اللہ کے نزدیک اچھے نہیں ہو سکتے. وہ لوگ آپ نماز کے مقصد کو تو سمجھیں، نماز کی وجہ تسمیہ کو تو سمجھیے آپ کہ نماز تو اس لیے فرض کی گئی اللہ نمازی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں. اب ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بے حیائی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بدماشی بھی کرتا ہے. اس کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نماز نہیں ہو رہی، یہ نماز نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھا دکھا کے نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ اس کے منہ پر مار دی جائے گی. یہ نماز نہیں ہے. نمازی دھوکہ نہیں دے سکتا، نمازی بے ایمانی نہیں کر سکتا، نمازی ٹھگی نہیں مار سکتا، نمازی زنا نہیں کر سکتا، نمازی کی حلق سے شراب کے قطرے نہیں اتر سکتے. اگر کوئی نماز پڑھنے کے باوجود ان گناہوں کو کر رہا ہے تو وہ دل کی تختی پہ لکھ لے کہ وہ نمازی نہیں ہے، وہ ایک تماشا کر رہا ہے، وہ بھی اپنے ساتھ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں.